وہ بہت حسین، خنک اور نم رات تھی۔ ستارے آسمان پہ مسکرا رہے تھے۔ چاند آسمان پر اور زمین پر بہت دن بعد آیا تھا، سو مست اور سرور سے نیم سفید بادل میں اس کے گرد مدھر رومانوی رقص میں اترا رہے تھے۔ وہ چاند تھا اپنی مستی میں مست، نازاں کہ چاہے جانے کا بھی تو ایک الگ ہی نشہ ہے جس کا خمار اترے نہیں اترتا۔ آسمان پہ ایک الگ رومان آج اپنی کائنات بسائے ہوئے تھا۔ زمین پہ ایک دل فریبی مہک رہی تھی۔ اس کے کمرے کے رائل بلو اور آف وائٹ مدھم روشنیاں ایک دوسرے میں مدغم ہوئے چلے جا رہی تھیں۔ بستر پہ ایک موتیا چادر بچھی ہوئی تھی جس میں سہاگ کی سی سنہری تاریں کھلکھلا رہی تھیں، جس میں سنہری تاریں سترنگ ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ دو بڑے کشنز، ایک گاؤ تکیا، دو چھوٹے چھوٹے کشن، سب کی موتیا زمین پہ ہلکے پیازی پھولوں کی بہار تھی، اور ان میں سنہری تاریں سترنگی ستاروں کی طرح مسکرا رہی تھیں۔ اورگینزا کے موتیا رنگی پردے کھڑکی سے آتی مست ہوا کے سنگ یوں جھوم رہے تھے جیسے وائلن کے تار بج اٹھے ہوں۔ عورت بھی عجب چیز ہے، کیسی بھی کیوں نہ ہو، کہاں بھی ہو، اس کا دل خاص کے لیے سنورنے کو ہمیشہ گنگناتا ہے، سجنے کو من چاہتا ہے۔ اور اس موتیا رنگی کمرے کی عورت، اس کی تو آنکھوں اور دل اور حسن کے پیاسے تھے۔ اس کی فطرت بھی عجب ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے پیاس لگتی ہے، وہ اپنی حدتوں سے پیاسی رہ جاتی ہے، کیونکہ چاہنے والا تناول سمجھتا ہے، نوش کو تو ناک کی نوک پہ نہیں رکھتا۔ اس نے پردہ ہٹا کر چاند کی طرف دیکھا، اس پہ دل گیا، چودھویں کا تھا۔ جھٹ سے پردہ گرا دیا تو کمرے کے ماحول سے مچل اٹھی۔ الماری کھولی، ایک پھولوں سے بھرا شوق کرتا نکالا، چوڑی دار پاجامہ اور ویسا ہی شوق اور چنچل دوپٹہ۔ شب خوابی کا لباس اتارا اور اسے گلے لگا لیا۔ شنگھار میز کے پاس گئی، دائیں ہاتھ کی دراز کھولی، نفیس ترین جیولری سے بھری پڑی تھی۔ اس نے اس میں سے کلیوں کے مانند پنک آویزیں نکالی اور کانوں میں ڈال لیے، چہرے پہ ہلکی سی پفنگ کی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر پھیری، ہاتھ پیروں کے ناخنوں پہ گلابی پتیاں بکھیر دیں۔ اس کے ہاتھ کسی مورتی کے جیسے تھے جو اور مقدس لگنے لگے۔ ہونٹوں پہ شوق سا پیازی رنگ نفاست سے جما دیا۔ جوں جوں وہ خود میں رنگ بھر رہی تھی، توں اس کا خمار اس کو اپنی ہی باہوں میں لے رہا تھا۔ اس نے دوسری دراز سے پھولوں بھری انگوٹھیاں نکالی اور دونوں ہاتھوں کی نازک انگلیوں میں سجا لیں۔ پھر اس نے چند اور پیازی کلیاں نکالیں اور ہیئر پن کی مدد سے بالوں میں بہار بھر دی۔ ڈریسنگ روم میں گئی، الماری سے کوسوں قزح کے ستاروں والی نرم اور ہلکی پھلکی سی جوتی میں پیر چھپا لیے۔ بیڈ پہ رکھا بہار رنگ دوپٹہ اٹھایا اور لہرا کر کاندھوں پہ لے لیا۔ اترا کر شرما کر کھڑکی کا پردہ اٹھایا۔ چاند ذرا آگے کو بڑھ گیا تھا۔ پردہ گرایا اور کمرے کے اس کونے کو چل دی جہاں ایک ہم قدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی خود کو سرتاپا دیکھ کر شرما گئی۔ اپنے آپ سے نظریں چرا گئی کہ اس کی آنکھوں سے اچانک رمجھم ہونے لگی۔ اس نے آئینے کے ساتھ رکھی لکڑی کی میز پر ٹیشو پیپر لیا اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ نہیں میری جان، وہ میری رات تھی، میری تمہاری رات تھی، تمہاری میری رات تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتے اٹھی اور بستر پر الٹا لیٹ گئی۔ کوہنیوں کے بل اٹھی، تکیے کے نیچے سے ڈائری نکالی اور اس پہ کچھ لکھنے لگی۔ لکھتے لکھتے پھر سے آنکھوں نے ڈائری کو بھگو دیا۔ اس کے بال جھک کر ڈائری کو چھونے لگے۔ وہ انگلی سے انہیں پیچھے کرتی، مگر کھڑکی سے آتی ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی جو اس کے بالوں کو اس کے گالوں تک لے آتی۔
بالوں نے ڈائری کے کچھ لفظوں کو چھو کر آزاد کر دیا اور وہ ہوا کے سنگ اڑنے لگے۔ اے زندگی، اب کبھی کھلے آسمانوں میں، بے قرار سمندر کے سینوں پہ، ہم کبھی جو ملے تو تمہیں گلے کیسے لگاؤں گی، کیسے؟ اس کی آنکھوں سے موتی ٹپکے اور ڈائری کے اوراق بھیگ گئے۔ اس نے ڈائری کو اس کا بوجھ اٹھانے نہیں دیا اور بند کر دیا۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے واپس رکھ دیا۔ وہ اٹھی، نیم روشنی گل کر دی، مدھم موتیا اداس روشنی تنہا رہ گئی۔ جیولری اتاری، کپڑے اتارے، وہی شب خوابی کا لباس پہنا، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور لیپ ٹاپ لے کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایک مووی جو اس نے کسی ایسی ہی جاگتی رات کے لیے سنبھال رکھی تھی نکالی اور دیکھنے لگی۔ زندگی بس ایک خواب کی طرح یہاں ہم آغوش تھی۔ پانی کا سکوت بارش کے قطروں سے باہر ٹوٹ رہا تھا، تو اس سفید گھر کے اندر، سفید کمرے میں، سفید بستر پر دو روحیں ٹوٹ پھوٹ کر ایک ہو رہی تھیں۔ کبھی ہنستی تو کبھی کرب سے بے چین ہو جاتی۔ حسن تھا، کیف تھا، سب کچھ سفید، مگر لمحات اور جذبات سچے اور سچے رنگین تھے۔ وہ پھر سے رونے لگی، باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکرین پہ محبت اپنی آخری پرسکون سانس لے رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر آسمان اور زمین ایک دوسرے کی اور کھنچ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، اٹھی اور کھڑکی بند کرنے لگی۔ اسے کسی نے ہنستے ہوئے اچانک بستر پہ گرا دیا، خود اس کے اوپر آ گرا۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں؟ کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا، اس کا دل کرتا ہنستی رہے، مسکراتی رہے۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کے گالوں پہ سرخی بکھر گئی تھی، اس کا رنگ چمکنے لگا تھا، اس کا دل بات بے بات ہنسنے کو کرتا تھا، اسے سب کچھ ہنسی لگنے لگا تھا۔ وہ اندر تک جاگ گئی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا بس وہ اسے یوں ہی چاہتا رہے، وہ یوں ہی پگھلتی رہے، وہ یوں ہی اس کے روم روم تک اترتا رہے، یوں ہی اپنی باہوں میں لے کر بھول جائے اور باہوں سے اپنے وجود کا حصہ بنا لے، جس کو جدا نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس نے آج کی رات بھی ایسا ہی کیا۔ وہ ہنستے ہنستے اس کے ساتھ پگھل گئی، وہ ہنستے ہنستے اس میں آج بھی دور تک چلا گیا، اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ ایسا بھی پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ وہ ہنستے ہنستے اپنی ہنسی کھو بیٹھا تھا۔ وارفتگی میں وہ اس کے ہونٹ، اس کی گردن چومنے لگا۔ بانیہ میری طرف دیکھو۔ وہ چومتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آج اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، آج یہ وہ نہیں تھا، اور وہ اس پہاڑ کے بوجھ تلے اچانک ایک درد سے نکل گئی، جیسے اچانک کسی زلزلے نے انگڑائی لی ہوئی اور آنکھوں سے آبشاریں پھوٹ پڑی، ایک ایک قطرہ سسکی اور ہچکی میں بدل گیا۔ نہیں میری جان، میں بانیہ نہیں ہوں، میری تمہاری رات تھی، آج کی رات تمہاری میری رات تھی۔ ایک روح وارفتگی کے نیچے نہ جانے کب جسم سے نکل گئی، ایک جسم کے نیچے ہی دفن ہو گیا۔ کھڑکی سے آتے تیز ہوا کے طوفانی جھونکے سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے پورا زور لگا کے کھڑکی بند کر دی، مگر طوفان نہ باہر تھما تھا نہ اندر۔ بانیہ۔